السلام علیکم دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہندوستان کی ایک ریاست میں ایک راجا تھا۔ اس کی بہت خوبصورت رانی تھی۔ ان کی 2 بچی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد رانی بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رانی مر گئی، اس کی 2 بچی رہ گئی۔ راجا نے سوچا کہ مجھے دونوں بچوں کے لیے ایک نئی ماں لینی چاہیے، لہٰذا اس نے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ لیکن وہ نئی رانی ان دونوں بچوں کو گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ ان سے جان چھڑانے کے لیے سوچ کرتی تھی کہ ان دونوں بچوں کو مار دیا جائے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی کو پیاس لگی۔ اس نے اپنے سوتیلی ماں سے کہا، مجھے پانی چاہیے۔ اس رانی نے سوچا کہ آجا اور موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے پانی میں ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ پانی میں پھینک دیا اور وہ پانی اس لڑکی کو پلا دی۔ رانی سوچتی تھی کہ وہ مر جائیں گی، لیکن بدقسمتی سے نتیجہ الٹا نکلا۔ لڑکی کی موت نہ ہوئی، لیکن سانپ اس کے پیٹ میں ہی ٹھکانہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیٹ میں سانپ روز بروز بڑھتا تھا، جس سے لڑکی کا پیٹ بھرنے لگا۔ سوتیلی ماں کو فکر ہونے لگی کہ لڑکی ابھی تک مری کیوں نہیں؟ میں نے خود پانی میں سانپ ڈال کر اسے پلایا ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہے، اور روز بروز اس کی پیٹ کیوں بڑھنے لگا؟ اس حالات میں اسے ایک شرارت اور سوچی۔ لڑکی اور لڑکی دونوں پر اس نے غلط گمان لگا دیا، کیونکہ اسے اپنی پہلی تدبیر ناکام ہوتی دکھائی دینے لگی تھی، کیونکہ سانپ کی وجہ سے اس کی موت نہ ہوئی تھی۔ لہٰذا سوتیلی ماں نے ان دونوں پر غلط گمان لگایا۔ یہی نہیں بلکہ سوتیلی ماں نے اڑوس پڑوس کے لوگوں میں بھی یہ بات مشہور کرنے لگا کہ یہ دونوں بدچلن ہیں۔ اس سے وہ دونوں بہن بھائی فکر میں پڑ گئی۔ اتنی تو عقل کام کرتی تھی کہ ہماری ماں ہم پر بے پناہ الزامات لگا رہی ہے۔ سوچتے سوچتے ایک دن شرم کے مانند انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور کچھ ہی دیر میں قریب جنگل میں جا پہنچے۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تھی، لڑکی کو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی تو پلا دو۔ آس پاس پانی نہیں ملا۔ لڑکا درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ اسے پانی نظر نہیں آیا، لیکن دور انہوں نے ایک شہر دیکھا۔ اپنی بہن کو پیاسا دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم دونوں اس شہر میں جانا چاہیے تاکہ میں اپنی بہن کو پانی پلا سکوں۔ دونوں بہن بھائی شہر پہنچ گئے۔ اس شہر میں ایک بوڑھیا رہتی تھی، لیکن قدرت اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے پاس زمین اور جائیداد بہت تھی، مال دولت اور مویشی بہت تھے۔ بوڑھیا نے ایک بندر اور ایک بندریا بھی پال رکھی تھی۔ بندر اور بندریا بوڑھیا کی ہر بات سمجھتی تھی۔ بندر ہر روز مال مویشی چراتا تھا اور بندر کھیت کا کام بھی سنبھالتی اور بندریا گھر کے کام سنبھالتی تھی۔ اس کی وجہ سے بوڑھیا اس کو اپنا لڑکا اور لڑکی سمجھتی تھی اور یہ دونوں اس بوڑھیا کے سہارے تھے۔ اتفاق سے وہ دونوں بہن بھائی اس بوڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ جنگل میں پھرتے پھرتے تھک گئی تھی اور اپنے لباس سے وہ کسی شاہی گھرانے کی نظر آتی تھی۔ بوڑھیا ان کو دودھ وغیرہ پلا کر بنا دی۔ اس کو وہ دونوں بہن بھائی بہت اچھی لگی تھی۔ اتفاق سے بوڑھیا نے ان کو اپنا بیٹا اور بیٹی ماننے لگی۔ کچھ دن اسی طرح سکھ چین سے گزر گئی۔ اس بوڑھیا کے گھر ہر روز 7 سیر دودھ ہوتا تھا۔ اسے گرم کرنا، جمانا وغیرہ بھاری کام تھا۔ یہ بندریا سنبھالتی تھی۔ ایک دن دودھ گرم ہو رہا تھا کہ اچانک بندریا کا پاؤں پھسلا اور وہ دودھ کی کڑاہ جا گری۔ وہ اس وقت مر گئی۔ اس سے بندر کو بہت دکھ ہوا۔ دکھ کی وجہ سے وہ بندر بھی گرم دودھ میں پڑ کر بندر بھی بندریا کے پاس پہنچ گیا
ان دونوں کی موت سے بوڑھے کو بہت دکھ ہوا۔ لڑکی اور لڑکی کے سہارے وہ رہ گئی، نہیں تو وہ بیچاری بھی مر جاتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ بوڑھیا نے ان کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آتی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بوڑھی بھی مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے مکان میں وہ دونوں بہن بھائی رہ گئی اور یہ دونوں بوڑھیا کی جائیداد کے مالک بن گئی۔ بھائی ہر روز مال مویشی چراتا اور دودھ دو کر گھر میں رکھتا تھا اور بہن دودھ گرم کر کے جمع کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہن کو یہ عادت بھی بڑھ گئی کہ وہ دودھ گرم کر کے سو جاتی تھی۔ ٹھیک اسی موقع پر اس کے منہ سے وہ سانپ نکلتا اور 7 برتنوں کا دودھ پی جاتا اور پھر لڑکی کے پیٹ میں جاتا تھا۔ لڑکی جب نیند سے اٹھتی تو دودھ کے ایک برتن بھی نہ ملتے، سارا دودھ غائب ہوتا۔ وہ حیران ہو گئی کہ دودھ کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے جب بھائی کو یہ بات بتائی تو بھائی بھی حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا دودھ آخر کہاں جاتا ہے، کوئی چرا لاتا ہے کیا؟ لیکن ان کے مکان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس نے اپنی بہن پر شک ہو گیا کہ یہ تو نہیں پی لیتی۔ اس بات پر بھی اسے پوری طرح یقین نہ آتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ 7 سیر دودھ کسی طرح میرا بہن پی سکتی ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات حل کرنا چاہیے۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر صبح سارے دودھ برتنوں میں رکھ دیا۔ اس دن بھائی گائے چرانے نہیں گیا، وہ گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بہن نے دودھ کو گرم کر کے برتنوں میں رکھ دی اور لیٹ گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس کے منہ سے ایک باری سانپ نکل آئی اور سارے برتنوں کا دودھ پی لیا۔ بھائی نے یہ سب دیکھ لیا اور سانپ کو 3 ٹکڑے کر کے مار ڈالا۔ اس ٹکڑوں کو اس شہر سے دور پھینکا، اور جب بہن جاگی تو وہ سستی محسوس کرنے لگی۔ بھائی آیا اور بہن سے بولا کہ جب آپ باہر جاتی ہیں تو شمال، مغرب، مشرق کی طرف جانا، لیکن جنوب کی طرف ہرگز مت جانا۔ بہن کے دل میں شک پیدا ہو گیا، وہ اس کے راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ صبح جنوب کی سمت روانہ ہو گئی۔ وہاں جو سانپ کے 3 ٹکڑے پھینک گئی تھی وہ پھولوں کے 3 پودے تھے، ان پر خوبصورت دلکش پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس نے ان پھولوں کو توڑ دیا اور اپنے بھائی کے کپڑوں پر لگا دیا۔ جب بھائی نے یہ کپڑے پہنے تو اس کا بھائی 12 سروں والا ناگ بن کر بھاگ نکلا اور ایک بل میں گھس گیا۔ لڑکی اچنبھے میں آ گئی، حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اکیلی رہ گئی، وہ رونے لگی۔ وہاں سے ایک راجکمار گزرا۔ راجکمار گھوڑے پر سوار ہو کر اس راستے سے وہاں نکلا۔ اس نے ایک روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا تو رونے کا وجہ پوچھا تو اس نے سارا معاملہ بتایا۔ راجکمار نے کہا، اے لڑکی، تمہارے بھائی کو میں واپس لاؤں گا کہ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنا ہے۔ وہ مجبور تھی اور کیا کرتی۔ اس نے راجکمار کی شرط مان لی۔ راجکمار بڑے بڑے ملکوں کے سفیروں کو بلایا اور پھر وہ بل جس میں 12 سر والا ناگ گھسا تھا اسے کودوایا۔ اس میں ہزاروں سانپ نکلے، لیکن ایک کے سر پر پھول دیکھ کر اس کی بہن چلا اٹھی کہ یہی میرے بھائی ہے۔ راجکمار نے سفیر کے ذریعے سانپ کے سر سے پھول نکلوا دیا۔ جو ہی پھول نکلا، اس کے بھائی اصل شکل میں اس کے سامنے آیا اور بہن سے سارا حال سن کر بھائی بڑا حیران ہوا۔ بھائی، بہن اور راجکمار اس انوکھے حادثے پر پریشان تھے کہ ان دونوں پر یہ واقعات کیوں آتی ہیں۔ خیر، بہن نے اپنی بہن کو پا کر بے حد خوش تھی۔ بھائی نے اپنی بہن کا شادی راجکمار کے ساتھ کیا۔ والسلام۔